گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ اللیل کے آپ کے سامنے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ اس دنیا میں دو قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں، ایک مسلمانوں کی محنت اور ایک غیر مسلموں کی محنت۔ مسلمانوں کی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوگا آخرت کے دن میں، کوئی نہ کوئی بلکہ یقینی طور پر بدلہ ہوگا، لیکن جو غیر مسلموں کی محنت ہے وہ بھی بہرحال محنت ہے۔ ہندو اپنے مذہب کو مانتے ہوئے محنت کر رہے ہیں، کرسچن اپنے مذہب کو مانتے ہوئے محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنت کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے تھکاوٹ کے، سوائے تھکنے کے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ اللیل کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان محنت کرنے والوں کا تذکرہ بھی کیا۔ ایک محنت کرنے والے اس میں سے مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اسلام کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے تو ہم نے جس میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو دوسری طرف جو لوگ ہیں جو کہ مال نہیں خرچ کرتے، مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے استغنا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا تھا ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے مشکل راستہ ہم آسان کر دیتے ہیں۔ مشکل راستے سے مراد ہم نے بتایا تھا جہنم کا راستہ ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو آگے تھوڑا سا بتائیں گے، اور آخر میں جا کے ایک بہت ہی محترم صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند آیتیں مبارکہ نازل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کریں گے۔ لیکن بہرحال جو ہم نے بات پڑھی ہے کہ جو پچھلے ہم نے پڑھی تھی، اس طبقے کا تذکرہ ہو رہا تھا جو کہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اور جو اللہ کی جو سچی باتیں ان کو جھٹلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں نفع دے گا اس کو اس کا مال جب وہ گڑھے میں ڈالا جائے گا، جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ وہ شخص جو کہ اسلام نہیں لاتا اور اپنے زکوٰۃ اپنے مال کو ادا نہیں کرتا اور اسلام کی باتوں کو انکار کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو مال ہے جس کی وجہ سے یہ بخل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب اس کو کل جہنم کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، اس کا مال اس کو نفع نہیں دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انسانوں کو دو راستے بتا دیں، فہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کر دی، فالہمہا اجورہا وتقواہا، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بچپن سے ہی ڈال دی، اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کی فطرت میں رکھ دی کہ ایک نیکی کا راستہ اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ انسان کون سے راستوں کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے قبضے میں ہدایت، یعنی کہ ہم نے جو بتلانا تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بڑے ایک خوبصورت انداز سے بتاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرْ فَمِنْهُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، تمہاری مرضی ہے بھائی کفر اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے یا اسلام لاؤ، لیکن یاد رکھنا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے ہمیں بتا دیے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو تم نے اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑا تو کل قیامت کو تم اس کا عذاب تم خود ہی بھگتو گے۔ اگر ہم نے اپنے دین کو اختیار کر لیا، ہم اپنے دین پر چلتے رہے، اللہ کی باتوں کو مانتے رہے، تو لہٰذا ہم نے کل قیامت والے دن جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کل قیامت کے دن جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس شخص کو جو کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہے، اسلام نہیں لا رہا، تو اس کا مال اس کو نفع نہیں دے گا۔ اور آگے فرما دیا ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے ہدایت، ہمارے ذمہ ہے رہنمائی کرنا۔ آج کل کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب آج آپ بڑے جو ہے نا بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ دین جو ہے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ آج کل بھی ایسے جنگلات ہیں کہ جہاں پر دین نہیں پہنچا، یعنی کہ آج کل کئی ایسے سینکڑوں جنگلات ہیں۔ آج کل ہم تحقیق کریں تو یہ تو بس میڈیا میں وہ باتیں بتاتا ہے جو کہ ایک مغربی تہذیب کو اچھا کر کے دکھائے، لیکن اگر آپ خود اگر ریسرچ کریں آپ کو معلوم ہوگا آج کل کے بھی سینکڑوں جنگلات ایسے ہیں کہ جہاں تک انسان یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نہیں پہنچی۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پوری دنیا کا سیٹلائٹ اوپر آسمانوں میں گھوم رہی ہے، آپ کو موسمیات کا بھی بتا رہی ہے، آپ کو کوئی واقعات ہو جائے تو فوراً وہ کیپچر کر لیتی ہے یہاں پر فلاں دھماکہ ہو گیا، حالانکہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دبئی کی خبریں آ رہی ہیں، امریکہ کی خبر آ رہی ہے، لیکن دجال کا کسی کو پتہ ہے کہاں پر ہے؟
دجال کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا، سیٹلائٹ جب گھوم رہی ہے اوپر ایک ایک ذرے کو بتا رہی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ دجال کا بھی بتائے پھر۔ تو معلوم ہو گیا کہ کچھ جنگلات ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک ٹیکنالوجی نہیں پہنچی، جو بھی چھپے ہوئے ہیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو آج کل کے چند جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ بھائی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا، چند لوگ ایسے جنگلات میں ایسے موجود ہیں جن کو دین نہیں پہنچا، تو کل قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ بھائی جہاں پر انسان موجود ہے وہاں تک دین پہنچ گیا ہے، وہاں تک دین پہنچ گیا، تبلیغ کی محنت وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر بالفرض آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ دین نہیں پہنچا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، پہاڑوں وغیرہ کو دیکھ کر، آسمان وغیرہ کو دیکھ کر، پانی کو وغیرہ کو دیکھ کر انسان اتنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھائی ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اس پیدا کرنے والے پر ایمان لاتا ہوں، بس اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات بن جائے گی۔ اگر جس کو نماز روزہ زکوٰۃ کا نہیں پتا، اس کو خبر نہیں پہنچی، لیکن اگر اس نے ان تمام چیزوں کو مان لیا، کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ دعوت کی وجہ سے ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، ابھی پچھلے دنوں تراویح میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے نا وہ بت بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کہا اس قال ابی آزر اتتخذ اصناما آلیہ، آپ بت بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، عجیب بات ہے، یہ کوئی بات ہے ماننے والی؟ آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں چند لوگ ایسے تھے کہ جو ستاروں کو مانتے تھے، فلما رأى القمر فلما رأى الشمس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار تم ستاروں کی، سورج کی، چاند کی عبادت کرو، تھوڑی دیر کے بعد یہ بے نور ہو جائے گا، اور جو بے نور ہو جائے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو گویا کہ آج کل جتنی مرضی ٹیکنالوجی جہاں تک نہیں بھی پہنچی، لیکن انسان کی اپنی عقل ہے، وہ مان سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا خود بخود تھوڑی چل رہا ہے۔ اب آج کل کے جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، بھائی کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے کہ ایک کشتی ہے، اس میں خود بخود سامان لوڈ ہو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود جاری ہے، آپ مانیں گے؟ بھائی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو ایک کشتی خود بخود ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی، تو پوری کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو عقل کے اندھے ہیں بیچارے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں سے نکل گئی کہ ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھا دیے، اب ہمارے اختیار میں ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن اللہ نے اختیار کرنے والے کا انجام بھی بتا دیا۔ اگر انبیاء کا راستہ اختیار کرو گے جنات عدن تجری من تحت الانہار، جنت میں مزے کرو گے، لیکن اگر کفار کا راستہ اختیار کرو گے ان اعتدنا للظالمین نارا، تو تمہارے اختیار میں کل جہنم میں جلتے رہنا ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو انبیاء کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس طرح ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس طرح دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے اور اس طرح آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں چلے گی کہ آج تم انجوائے کر لو، آج تم جو ہے نا فرعون کا راستہ اختیار کر لو، اور کل تم آخرت میں جا کے جو ہے نا پیسے دے کے، مال دے کے، اپنی باتیں کر کے مجھ سے چھٹوا لو گے۔ اللہ تعالیٰ کرے نہیں، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، میرے قبضے میں آخرت دنیا، یہ نہیں ہو سکتا تم آج جو ہے نا برا راستہ اختیار کرو اور کل جا کے تمہیں میں چھوڑ دوں، آخرت بھی میرے قبضے میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ہدایت اختیار کرنی چاہیے، اور جو نہیں اختیار کرے گا کل آج دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے، آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے، کل ڈنڈی تمہاری نہیں چلے گی، کل اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں پکڑ لیں گے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا اور جو تمام باتیں اختیار نہیں کرے گا تو اس کو میں کیسے ڈراتا ہوں۔ اللہ بتا رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جس میں تم جلائے جاؤ گے، یا جس میں جو جلانے والی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے اور نہیں ماننے کے بعد اللہ آگے بتا رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں خدا ہونے کے باوجود فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈرا چکا ہوں ایسی آگ سے جو کہ جلانے والی ہے، یعنی کہ پیچھے جو اللہ نے بتا دیا کہ جو بخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا جہنم میں داخل کریں گے۔ تو بہرحال اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے، وہ اللہ نے ہمیں بتا دی کہ جو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ آخرت میں جہنم میں جلیں گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ لا یصلاھا الا الاشقى، اور اس آگ میں بڑا ہی بدبخت داخل ہوگا۔ یعنی کہ اللہ نے دیکھیں نا، ایک انسان اگر ایک کام کرتا ہے تو اس انسان کام کرنے
بتانے کے باوجود اس کے نفع بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے نقصان بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا بتا دیتا ہے بھائی اگر میرے بتانے کے باوجود کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ گاڑی تم خریدو گے اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس کے نفع کم ہے، اس کے باوجود اگر تم گاڑی خریدو گے تم بڑے جاہل ہو، تو اس طرح اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نفع بھی بتا دی کہ اگر تم انبیاء کا راستہ اختیار کرو گے اور کفر کا راستہ اختیار کرو گے، اور کفر میں بہت زیادہ غلط باتیں ہیں، تو اللہ فرمانے لا یصلح الا الاشقى، ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام باتوں کے پہنچانے کے باوجود اگر کوئی راستہ یہ اختیار کرے گا جہنم میں جائے گا تو وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ لہذا ہمارے ذمہ ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، دنیا میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، چپ کر کے گزارا کر لیں، لیکن آخرت میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، آخرت میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں بھائی کیا کہتے ہیں، دنیا بنائیں، دنیا کمائیں، کسی کی بات کو نہ سنیں، دیکھی جائے گی آخرت میں کیا ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے بھائی، اصل کامیاب وہی ہے جو لا یصلح الا الاشقى، جو کہ جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا، اصل کامیاب وہی ہے۔ تو لہذا جو ہمارے ینگسٹر، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، آج کل معاشرے میں یہ باتیں عام ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں گے یہ باتیں عام ہیں معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں کو دنیا کی لذتیں دکھا کر ایسے گمراہ کیا جا رہا ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوگا دنیا یہ دنیا وہ، آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، ازبرگ کو دیکھ لیں، وہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے آخرت کو رکھیں پھر دنیا کو رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یصلح الا الاشقى، میرے تمام باتیں بتانے کے باوجود اگر کوئی جہنم میں داخل ہوگا وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ اور جہنم میں داخل کون ہوگا؟ الذی کذب وتولی، جہنم میں وہ شخص داخل ہوگا جس نے حق کی بات کو جھٹلایا اور حق کی بات سے منہ موڑا۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جہنم میں کون داخل ہوگا؟ کہ جو حق کی بات کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا۔ یہ جہنم والے سائڈ پہ ہو گئے۔ اب آگے تذکرہ آ رہا ہے جنت والوں کا، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب میں اس جہنم سے ضرور بچاؤں گا پرہیزگار کو، میں ضرور اس جہنم سے بچاؤں گا پرہیزگار کو۔ مطلب کہ ہمیں دعوت ہے اس دنیا میں پرہیزگار بننے کی، کہ جو بندہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانتے ہوئے زندگی گزارنے کو، جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کل اس کو جو ہے وہ جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کل کے چند جو ہے نا یہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اچھا مسلمانوں کو نا تھوڑا سا بیچاروں کو کمزور کرنے کے لیے، اچھا چلو آپ کہہ رہے ہیں جہنم ہے جنت ہے، بالفرض اگر کل نہیں ہوئی، کیوں سوال کرتے ہیں، اگر بالفرض کل آخرت والے دن جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوا تو تم نے تو زندگی جو ہے دنیا کی زندگی پرہیزگاری میں گزار دی، تقوی میں گزار دی، کیا فائدہ تمہاری زندگی گزارنے کا اگر کل جنت اور جہنم ہوئی نہ؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم بس ایک معدومی چیز ہے، ہو یا نہ ہو۔ تو آگے سے مسلمان بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار واقعی میں یار کیا پتہ کل نہ ہو، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں حرام سود سب کچھ چلتا ہے، کل دیکھی جائے گی، یہ آج کل کا بڑا محاورہ ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر کل جنت اور جہنم آ گئی پھر کیا کرو گے؟ تم کہہ رہے ہو نا جنت اور جہنم کل نہیں ہے، آج انجوائے کر کے زندگی گزارو، تو بھئی میرا سوال یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے اگر کل جنت اور جہنم، ہم ان سے سوال کر رہے ہیں اگر کل جنت اور جہنم آ گئی پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو بھئی جنت اور جہنم ہے، اگر جس طرح تم باتیں کر رہے ہو کہ کل جنت اور جہنم نہ ہو، تو ہمارا سوال ہے کہ اگر کل جنت اور جہنم ہوگی تو جہنم میں جلو گے ساری زندگی؟ نہیں جل سکتے۔ تو لہٰذا چپ کر کے اسلام کا راستہ اختیار کرو، اللہ کے نبی کی بات کو مانو۔ تو اللہ نے وہی بتا دیا کہ لا یصلح الا الاشقى، اس جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر بڑا بدبخت داخل ہوگا، الذی کذب وتولی، اور وہ بدبخت کہ جس نے حق کو جھٹلایا تھا اور حق سے منہ موڑا تھا، وسیجنب الاتقى، اور ہم عنقریب اس جہنم سے بچائیں گے متقی کو، الذی یؤتی مالہ یتزکى، اور متقی ہوتا ہے